والله يدعو إلى دار السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت و تکریم بخشی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور ان انسانوں میں، بشر میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو چنا. پھر انبیاء کرام میں سے اللہ رب العزت نے رسل علیہم السلام کو منتخب کیا. پھر رسل علیہم السلام میں سے اولو العزم کو اللہ تعالیٰ نے اونچا اور بلند مقام و مرتبہ عطا کیا. پھر ان 5 اولو العزم میں سے ہمارے اور آپ کے سید الاولین والآخرین، حبیب رب العالمین، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الاصفیاء، سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا. اللہ رب العزت نے آپ کی تعریف اور ایسے ہی آپ کی پاکی بیان کی مختلف آیتوں میں، مکمل آپ کی پاکی بیان کی. ایسے ہی رب العزت نے آپ کی عقل کی پاکی بیان فرمائی. فرمایا رب العزت نے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی نہ گمراہ ہوئے نہ ایسے ہی وہ بھٹکے. ایسے ہی رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی پاکی بیان کی. فرمایا وما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. اللہ رب العزت نے آپ کے استاذ کی پاکی بیان کی. فرمایا علمہ شدید القوا، اسے طاقتور فرشتے نے بتایا اور سکھایا. ایسے ہی رب العزت نے آپ کے دل کی پاکی بیان کی. فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے دیکھا. ایسے ہی رب العزت نے آپ کی بصارت کی پاکی بیان کی. فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کہ نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی. ایسے ہی رب العزت نے آپ کے سینے کی پاکی بیان کی. فرمایا الم نشرح لك صدرك، کہ اللہ کے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا، یعنی منور اور فراخ نہیں کر دیا. ایسے ہی رب العزت نے آپ کی ذکر کی پاکی بیان کی. فرمایا رب العزت نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اللہ اکبر. جہاں اللہ کا نام، اللہ کے نام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. اسلام میں داخل ہوتے وقت اسلام کا جو پہلا رکن ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اذان میں، اقامت میں، نماز کے اندر، تشہد میں، مختلف مقامات پر اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد سب سے زیادہ نام ہمارے اور آپ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جاتا ہے. ان پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مکمل آپ کی پاکی بیان فرمائی. فرمایا رب العزت نے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے نبی بے شک آپ تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بلندی پر فائز ہیں. ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھی اور بہنوں، خلاصہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، یہ مقام و مرتبہ نہ کسی کو حاصل ہوا نہ کسی کو حاصل ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد
سب سے اونچا اور بلند مقام و مرتبہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن کیا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت سے مستثنا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو بھی موت سے نجات دیتا تو ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات دے دیتا، لیکن اس لیے کہ رب العزت کا یہ دستور ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہی ذات صرف الحی ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے، وہ ذات زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ رہے گی۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، کوئی اور دوسرا حی نہیں ہے۔ جبریل امین کی بھی موت واقع ہوگی، خضر علیہ السلام کی بھی موت واقع ہو چکی، عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں لیکن دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور وہ بھی موت کا مزہ چکھیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پہلے ہی سے رب العزت نے واضح کر دیا تھا، اس لیے کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا میں باقی ہیں۔ فرمایا رب العزت نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34 اور 35 میں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے حیات ابدیہ، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم نے زندگی نہیں عطا کی تھی۔ کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو جائے أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو یہ لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ رہیں گے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہی جملہ اللہ رب العزت نے کل نفس ذائقۃ الموت کو سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں دہرایا، ایسے ہی سورۃ العنکبوت آیت نمبر 57 میں دہرایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایسے ہی رب العزت نے واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، سورۃ الزمر میں آیت نمبر 30 میں فرمایا رب العزت نے انک میت وانہم میتون، اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوگی اور یہ سبھی کے سب مریں گے، یہ سبھی کی سب کی موت اور یہ سبھی کے سب کی موت واقع ہوگی۔ ایسے ہی رب العزت نے سورۃ الرحمن آیت نمبر 26-27 میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس روئے زمین پر جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، سب کو فنا ہونا ہے، سب کو ختم ہونا ہے، سب کو مرنا ہے، صرف تیرے رب کا وہ چہرہ ذو الجلال والاکرام باقی رہے گا، صرف رب العزت باقی رہے گا۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ آیتیں واضح ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت حتمی ہے، اسی لیے صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ آگے آئے گا، انہوں نے غسل دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کفن کا کپڑا پہنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قبر میں نازل کیا۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ان اصحاب نبی میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ پردے میں ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ حاضر اور ناظر ہیں۔ یہ بعد میں آنے والے نے جنہوں نے دعویٰ کی کہ ہم محبت کرتے ہیں، وہ محبت کی آڑ میں انہوں نے باطل عقیدہ اپنایا۔ ہمارے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں تھا اور آج کے اس درس میں یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی۔ بہرحال ہمارے بھائیوں، ہمیں ایک بات یہ جاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو موت ہے، یہ امت اسلامیہ کی سب سے المناک، سب سے غمناک یہ حادثہ تھا، بلکہ یہ سب سے عظیم مصیبت جو اس امت اسلامیہ پر واقع ہوئی وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی پر کوئی مصیبت واقع ہو تو اس وقت اپنی مصیبت میں میری مصیبت کو یاد کر لے، اس لیے کہ میری مصیبت سب سے عظیم مصیبت ہے۔ بہرحال
ہمارے بھائیوں اور بہنوں، سابقہ درس میں نے حجۃ الوداع کا ذکر کیا، اور یہ بات واضح ہوئی کہ حجۃ الوداع، اس کا نام حجۃ الوداع اس لیے پڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں لوگوں سے الوداع کہا، لوگوں سے رخصت ہوئے اور اللہ رب العزت کی طرف منتقل ہونے کی آپ نے تیاری کی۔ اور حجۃ الوداع کے درمیان اور حجۃ الوداع سے پہلے اور حجۃ الوداع کے بعد بھی بہت سی نشانیاں ظاہر ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو اسی سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا، آپ اس رمضان میں 20 دن اعتکاف میں بیٹھے، جبکہ اس سے پہلے ہر رمضان میں صرف 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ ایسے ہی اس سال حضرت جبریل امین 2 مرتبہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے دور کرانے کے لیے، جبکہ اس سے پہلے ہر سال میں ایک ہی مرتبہ آتے تھے۔ عرفہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کہا، ایھا الناس اسمعوا فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا أبدا، کہ اے لوگو سن لو، میں نہیں جانتا، غالباً میری اس سال کے بعد تم لوگوں سے اس مقام پر کبھی بھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی جمرہ عقبہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِ هَذَا، کہ تم لوگ ہم سے حج کے مسائل سیکھ لو، غالباً مجھے نہیں معلوم آج کے بعد، اس سال کے بعد تم لوگوں سے کبھی بھی نہ مل سکوں گا۔ ایسے ہی ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اوسط ایام التشریق میں قرآن مجید کی آخری سورت نازل ہوئی، سورۃ النصر، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی اطلاع تھی۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفہ کے میدان میں خطبہ کے بعد قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس ہوئے، مدینہ تشریف لائے۔ اوائل صفر سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد تشریف لے گئے، اور آپ نے شہدائے احد کے بارے میں ایسی دعا کی کہ گویا آپ زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر وہاں سے آئے اور منبر پر تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا، میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، واللہ میں اس وقت اپنا حوض یعنی حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور واللہ مجھے یہ خوف نہیں کہ تم لوگ ہمارے بعد شرک کے طرف پلٹ جاؤ گے، شرک میں واقع ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے اندیشہ خوف یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کے بارے میں تنافس کرو گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کرو گے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نصف رات میں، آدھی رات میں بقیع کو نکلے، اور اہل بقیع کے بارے میں آپ نے دعائے مغفرت کی، اور آخری دعا میں آپ نے کہا، وَإِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ، اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اواخر صفر 29 صفر سن 11 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع پہنچے ایک جنازہ میں۔ وہاں سے جب فارغ ہو کر واپس ہونے لگے، راستے میں سر کا درد شروع ہو گیا، اور اس قدر سر میں حرارت آئی کہ پٹی باندھنے کے باوجود اوپر سے محسوس کیا جا رہا تھا۔ ابو یعلا کی روایت ہے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے واپس ہوئے تو میں نے کہا، وا رأسا، ہائے میرا سر، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر میں تکلیف اور درد تھا، تو کہا ہائے میرا سر، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بل انا واللہ یا عائشہ وا رأسا، بلکہ میں اے عائشہ واللہ ہائے میرا سر۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت
بوجھل ہوتی رہی، روز بروز آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ ازواج مطہرہ سے کہنے لگے این انا غدن، این انا غدن، کہ کل میں کس کے پاس رہوں گا، یعنی کل کس زوجہ مطہرہ کی باری ہے۔ ازواج مطہرہ آپ کا مقصود سمجھ گئیں اور انہوں نے اجازت دے دی کہ اللہ کے نبی آپ جس کے پاس رہنا چاہتے ہیں آپ رہ سکتے ہیں، ہم سبھی کی طرف سے اجازت ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ منتقلی کے وقت حضرت علی ابن ابی طالب، فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان ٹیک لگا کر چل رہے تھے، اپنے سر پر پٹی باندھے ہوئے تھے اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے اور آپ نے صرف ایک ہفتہ اس کے بعد گزارا، اور آخری ہفتہ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ نے گزارا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا معوذات، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور عائشہ رضی اللہ عنہا معوذات یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور ایسے ہی جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی تھیں یہ پڑھ پڑھ کر دم کیا کر رہی تھیں، دم کیا کرتی تھیں، یعنی دم کر کے دم کیا کرتی تھی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونکتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر پھیرتی تھی، یعنی برکت کی خواہش یا برکت کی امید کرتے ہوئے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اس طرح صرف 5 دن اور حیات مبارکہ میں باقی رہا۔ بدھ کا دن تھا، 7 ربیع الاول، جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی اور اس کی وجہ سے آپ کی تکلیف بڑھ گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا افاقہ کے بعد مجھ پر مختلف کنووں کے ساتھ مشکیزے کے پانی بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس نکل سکوں اور ان کو وصیت کر سکوں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، مختلف کنووں کا پانی لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن میں بیٹھا دیا گیا، ایک ٹب میں بیٹھا دیا گیا اور پانی پر پانی ڈالا گیا، پانی پر پانی گرایا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس بس۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں تخفیف محسوس کی، پھر اس کے بعد آپ نکلے، مسجد میں تشریف لائے، منبر پر کھڑے ہوئے، لیکن کھڑے ہو کر اب تقریر کرنے کی وہ طاقت نہ باقی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، بیٹھ کے آپ نے تقریر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹھک تھی منبر پر۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر لوگوں سے کہا لوگوں قریب ہو جاؤ، لوگ قریب ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت یہودیوں اور عیسائیوں پر ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنایا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اور غور و فکر کریں آپ کے عدل اور انصاف پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں نے کسی کی پیٹھ کو کوڑا مارا ہے تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، جو بدلہ لینا چاہتا ہے بدلہ لے لے، اور اگر میں نے کسی کی آبرو پر بٹا لگایا ہے تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد پھر منبر پر چڑھے اور بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ باتیں دہرائیں۔ اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے ذمے ہمارے 3 درہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس سے کہا اے فضل،
اس کا حق ادا کر دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں وصیت کی۔ آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کو انصار کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ لوگ میرے قلب و جگر ہیں، یہ لوگ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی لیکن ان کے حقوق ابھی بھی باقی ہیں، اسی لیے ان کے جو نیکوکار ہیں ان سے قبول کرنا اور ان میں جو بدکار ہیں ان سے درگزر کرنا۔ پھر ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ صحیح امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور ایسے ہی زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اسے اللہ تعالیٰ دے دے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کرے گا۔ تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اسے اس نے اختیار کیا۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے، کہنے لگے فدیناک بآبائنا و امہاتنا، کہ ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہہ رہے ہیں، اس پر ہم نے تعجب کیا، لوگوں نے کہا اس بوڑھے کو دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا، یا ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر فدا ہیں، قربان ہیں۔ کچھ دن کی بات تھی کہ بات اور حقیقت سامنے آ گئی، اس بندے سے مراد یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا کہ آپ دنیا میں جو کچھ پسند کر رہے ہیں آپ لے لیں، اس کو آپ پسند کریں گے یا ہمارے پاس آنا پسند کریں گے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا۔ پھر یہ راوی حدیث کہتے ہیں اور پھر ہم سمجھ گئے کہ ہم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ احسان ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بناتا، لیکن اسلام کی اخوت وہ محبت کا تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے، مسجد میں کوئی بھی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے، لازماً بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دروازہ۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اس طرح 8 ربیع الاول جمعرات کا دن آ گیا۔ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت تکلیف، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوا، سخت تکلیف سے دوچار تھے۔ آپ نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ گھر میں کئی آدمی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی وہ تکلیف نہیں دینا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا نہیں چاہ رہے تھے۔ بہرحال لوگوں میں اختلاف بڑھا اور جھگڑ گئے، اور ایسے ہی وہ آپس میں جھگڑ لیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ لاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحریر لکھ دیں، اور کچھ لوگوں کی رائے تھی جو عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شور و شغب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیت کی۔ پہلی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرہ عرب سے باہر کیا جائے، ان کو خارج کیا جائے، اور دوسری وصیت یہ تھی کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وفود کا استقبال اور ایسے ہی ان کا نوازش کیا جاتا تھا، ویسے ہی کیا جائے۔
اور تیسری جو وصیت تھی وہ راوی حدیث بھول گئے، لیکن غالباً وہ وصیت یہ تھی کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، یا پھر یہ وصیت تھی کہ لشکر اسامہ کو نافذ کرنا، یا یہ وصیت تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرنا اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یعنی جمعرات کے دن مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی، اور اس نماز میں آپ نے والمرسلات عرفا کی تلاوت کی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی جو آپ نے پڑھائی تھی، جو امامت آپ نے کی تھی، یہ آخری نماز تھی۔ اس کے بعد جب واپس ہوئے اور عشاء کا وقت آیا تو مرض کا ثقل اتنا بڑھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر طاقت نہ باقی رہی کہ آپ باہر نکلیں یا مسجد پہنچیں۔ صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کہا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو، انہوں نے ایسا ہی کیا، آپ نے غسل فرمایا، پھر اس کے بعد اٹھنا چاہا، باہر آپ نکلنا آپ چاہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا تو آپ نے سوال کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ دیکھیے نماز کی اہمیت اور مقام و مرتبہ اسلام میں۔ ہمارے وہ بھائی جو عورتوں کی طرح گھروں میں نماز پڑھتے ہیں یا نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے وصایا اور وصیتوں پر تو غور کریں۔ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، معمولی ہی محبت ہے، تو کیوں نہ یہ نماز پر وہ عمل کریں، اس کا تو احساس کریں۔ ہمارے بھائیوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب افاقہ ہوا، آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اما عائشہ نے کہا نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر تیسری مرتبہ آپ نے غسل کیا اور پھر اٹھنا چاہا، پھر غشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کو احساس ہو گیا کہ اب یہ طاقت باقی نہیں رہی، اب اس قدم میں یہ طاقت باقی نہیں رہی کہ اس پر کھڑے ہو کر مسجد میں پہنچ سکیں۔ اسی لیے آپ نے یہ حکم دیا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ کہو کہ وہ امامت کرائیں، وہ نماز پڑھائیں۔ اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جمعرات کی عشاء کی نماز پڑھائی، اس کے بعد جمعہ سنیچر اتوار کی نمازیں پڑھائی، پھر پیر کے دن کی فجر کی نماز انہوں نے پڑھائی، یعنی حیات مبارکہ میں انہوں نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، صحیح امام بخاری کی روایت ہے، انہوں نے 3-4 مرتبہ مراجعہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہا کہ ابو بکر کی جگہ کسی اور کو امام بنائے، اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رقیق القلب تھے، ان کے اندر رقت تھی، قرآن پڑھتے تھے تو رو پڑھتے تھے، رونے کے سامنے سننے والے نہیں سنتے تھے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ 3-4 مرتبہ مراجعہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رد کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا انکن لانتن صواحب یوسف مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، تم لوگ یوسف والیاں ہو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو وہ نماز پڑھائیں۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ حیات مبارکہ کہ آخری 1 دن یا 2 دن سے پہلے سنیچر یا اتوار کا یہ دن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے درمیان مسجد کے لیے نکلے۔ سبحان اللہ، دیکھیے مسجد سے محبت، مسجد ہی کی طرف طاقت ہے جسم میں تو مسجد کی طرف جا رہے ہیں، نہ کہ باہر جا کے لوگوں سے ملنے اور ایسے ہی چہل قدمی کر لیں، طبیعت کو سکون دینے کے لیے ذرا ادھر ادھر چکر لگا لیں، نہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ 2 آدمیوں کے درمیان ٹیک لگا کر مسجد کی طرف مسجد میں داخل ہوئے۔ ظہر کی نماز تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے چاہا پیچھے ہو جائیں، صف میں جا ملیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھائیں، اور پھر ان دونوں آدمیوں سے آپ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بازو مجھے بیٹھا دو۔
انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بائیں بازو بیٹھا دیا. اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے نماز میں, اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے, اور بلند آواز میں ابو بکر رضی اللہ عنہ تکبیر سنا رہے تھے. اس طرح بھائیو حیات مبارکہ کا صرف ایک دن اور باقی رہا, اتوار کا دن 11 ربیع الاول. اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا. آپ کے پاس صرف 6 یا 7 دینار تھے, صرف 6 یا 7 دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. یہ رسول اکرم جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کے خزانے کی کنجیاں دی تھی, صرف 6 یا 7 دینار بس تھے. آج ان گورنروں کو, ان حکمرانوں کو, بلکہ وہ تجار مسلمانوں کو, یہ مسلمانوں میں جو بڑے بڑے تاجر ہیں جو ملینوں بلینوں چھوڑ کے جاتے ہیں, زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے ہیں, لوگوں کا حقوق پورا نہیں کرتے ہیں, ان کو ذرا یہاں رکنا چاہیے, ذرا احساس کرنا چاہیے. سید الاولین والآخرین کے پاس صرف 6 یا 7 دینار ہے, وہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں, خالی ہاتھ جانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. آپ کے اوپر کوئی بھی ایسی دنیا داری یا دنیاوی بات نہ رہے. بہرحال اس طرح آپ نے یہ 6 یا 7 دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. آپ کے جو ہتھیار تھے وہ بھی آپ نے مسلمانوں کے لیے آپ نے ہبہ کر دیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے چراغ میں تیل نہ تھا جو چلا سکے, جو چراغ جلا سکے آخری رات میں. بہرحال مجبوری میں انہوں نے اپنی پڑوسن کے پاس اپنا یہ چراغ بھیجا کہ وہ اپنی کپی میں سے کچھ گھی ٹپکا دے اور اس رات اس طرح وہ چراغ جلا سکیں. اب اس طرح ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دن پر پہنچ رہے ہیں. آج ہے 12 ربیع الاول سن 11 ہجری, جس دن امت اسلامیہ کی سب سے عظیم مصیبت واقع ہوئی. وہ عظیم مصیبت ابھی بھی اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اپنی مصیبت کے سامنے اس مصیبت کو ہم عظیم ترین سمجھتے ہیں, اور حقیقت میں وہ عظیم ترین مصیبت ہے. ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں, صحیح امام بخاری کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دوشنبہ کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا. حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا پردہ آپ نے ہٹایا, اس صفوں پر آپ نے نظر ڈالی. نظر ڈالنے کے بعد آپ نے تبسم فرمایا, آپ نے مسکرایا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو وہ پیچھے ہونے لگے, اور انہوں نے سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نماز تم پڑھاؤ. اور مسلمان اچانک جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس قدر خوش ہوئے کہ قریب تھا کہ نماز کے اندر فتنہ واقع ہو جائے, یعنی وہ نماز توڑ دیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرہ کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے وہ پردہ گرا دیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نماز آئی تھی, اس کے بعد دوسری اور نماز نہیں آئی. دن چڑھے چاشت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا. جب وہ آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ کھڑے ہو کر آپ مل سکیں, جبکہ آپ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرتے تھے, اور وہ جب بھی آتی تھیں تو کھڑے ہو کر آپ ان کا استقبال کیا کرتے تھے. آج وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو سکیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے سرگوشی کی, اس کے بعد وہ رو پڑیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی تو ہنس پڑیں. بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کی وضاحت کی, رونے کی وجہ اور ہنسنے کی وجہ. رونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے یہ کہا تھا کہ آپ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے, جس کی وجہ سے وہ رو پڑیں. پھر ہنسنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے
فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے جائیں گی۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ 6 مہینے کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور باقی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ان سبھی کا انتقال ہو چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ ہیں، ساری خواتین دنیا کی سردار ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے، اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ بے ساختہ پکار اٹھیں، وا کرب اباہ، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، کہ آج کے دن کے بعد تمہارے ابا پر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو بھی بلایا، آپ نے انہیں چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت کی، ان کے بارے میں خیر کی وصیت کی، اور ایسے ہی ازواج مطہرہ کو بلایا، انہیں آپ نے وعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 3 سال پہلے خیبر میں وہ جو زہر کھایا تھا، جو ایک یہودی عورت نے بھنی ہوئی بکری پیش کی تھی، اس میں زہر ملایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زہر کی تکلیف آنے لگی۔ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف میں برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگے جاں کٹی جا رہی ہے، میری رگے جاں کٹی جا رہی ہے۔ ادھر چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تھا تو چادر کو ہٹا دیتے تھے، پھر ایسے ہی دوبارہ وہ چادر سے اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے، ڈھک لیتے تھے۔ اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم وصیتیں کی اپنے امت کو۔ پہلی وصیت آپ نے کہا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت یہودوں اور عیسائیوں پر ہو، یہود و نصارہ پر ہو، جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں پر مسجدیں بنا ڈالی، جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا دیا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی مخالفت کرتے ہیں، مسجدوں میں قبریں بنا رہے ہیں، قبروں پر مسجدیں بنا رہے ہیں۔ ان کو عبادت کی جگہ مسجد میں نہیں ملتی ہے، مسجد سے دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، قبروں کے پاس جا کر، قبرستان پر جا کر وہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہاں اللہ سے صرف نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ ان مردوں سے بھی مانگ رہے ہیں۔ ہمارے بھائیوں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وصیت کی، آپ نے فرمایا، لا یبقین دینانی بارض العرب، سرزمین عرب پر 2 دین باقی نہ چھوڑے جائیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری وصیت کی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا اور خادموں کا خیال کرنا۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بہت ہی قریب ہو گیا، اور آپ پر تکلیف اتنی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اب طاقت نہیں ہے کہ زبان کو ہلا سکیں۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں، اور گلے اور سینے کے درمیان، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گلے اور سینے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک لگائی ہوئی تھیں۔ ہمارے بھائیوں، اسی وقت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اس وقت بھی ایک نہ ایک سنت پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مکمل سنتوں پر اور مکمل تیار ہو کر ملنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئی، کہنے لگیں، کیا میں آپ کے لیے لے لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشارہ کیا کہ ہاں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسواک لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو یہ مسواک کڑی محسوس ہوئی،
تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا میں آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ ہاں۔ اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا نے نرم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور یہ بشارت اور یہ فضیلت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا لعاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ اکٹھا اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی ظالم، اگر کوئی فاسق، اگر کوئی بدبخت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت باندھتا ہے تو اس کے بارے میں آپ غور و فکر کر لیں کتنی لعنت کو مستحق ہو سکتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اگر یہ عائشہ رضی اللہ عنہا غلط ہوتی، اعوذ باللہ بدکار ہوتی، تو اللہ تعالیٰ آخری وقت میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا لعاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ اکٹھا کرتا؟ ہرگز نہیں ہمارے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ دیا، ہرگز اللہ رب العزت ایسی عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی دور رکھتا۔ بہرحال اللہ کی لعنت ظالموں پر ہو، اور اللہ کی لعنت تمام فرشتوں کی لعنت ہو جو عائشہ رضی اللہ عنہا کو برا بھلا کہے یا عائشہ رضی اللہ عنہا پر لعنت بھیجے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح مسواک کی، اور اس کے بعد نزع کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کٹورے میں پانی تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ڈالتے، پھر اپنے چہرے انور کو پوچھتے۔ اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، موت کے لیے سختیاں ہیں، ان للموت لسکرات، موت کی جھٹکے ہیں، موت کے لیے شدتیں ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ یا انگلی آپ نے اٹھائی اور نگاہ چھت کی طرف بلند ہوئی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر تیرا انعام ہے، ان لوگوں کے ساتھ جن پر تیرا احسان اور کرم ہے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھ کو بخش دے، اے اللہ مجھ کو بخش دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی والحقنی بالرفیق الاعلی، اور مجھے رفیق اعلی میں پہنچا دے۔ اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلی سے جا لاحق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ حیات مبارکہ کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گویا زندہ ہیں، آپ کی سنت باقی ہے، آپ سے محبت ہمارے سینوں میں اور دلوں میں زندہ ہے۔ ہمارے بھائیوں، یہ ہم سن کر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ مصیبت کو صحابہ کرام نے کس طرح سہا، ان کے اوپر یہ مصیبت کس طرح گری اور گزری۔ ہمارے بھائیوں، کوہرام مچ گیا، کوہ غم ٹوٹ گیا، آفاق و اطراف تاریک ہو گئے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، وہ دن سب سے زیادہ منور، سب سے زیادہ تابناک اور خوبصورت تھا، کہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو وہ دن اتنا قبیح، اتنا تاریک تھا کہ اتنا قبیح اور تاریک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرط غم سے فرمایا یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، یا ابتاہ الى جبریل ننعاہ، یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، یا ابتاہ الى جبریل ننعاہ۔
ہائے ہمارے ابا جان جنہوں نے اللہ رب العزت کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ان کی موت کی اطلاع ہم جبریل امین کو دے رہے ہیں۔ ہمارے بھائیوں، صحابہ کرام کے درمیان یہ بات پہنچی لیکن حیران و پریشان رہ گئے، کچھ لوگ حقیقت نہیں سمجھ سکے۔ ہاں بات سن رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی، لیکن اس کا معنی مطلب کیا ہے نہیں سمجھ سکے۔ کوئی کھڑا ہے تو کھڑا ہے حیران و پریشان، کوئی بیٹھ گیا تو رو رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جن سے شیطان ڈرتا ہے، کسی راہ پر چلتے ہیں دوسری راہ اختیار کر لیتا ہے، ان کا ہوش بھائیو غائب ہو گیا، ان کا ہوش جاتے رہا، یہاں تک کہ دھمکیاں دینے لگے کہ جو کہے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی تو وہ منافق ہوگا۔ یہ منافقین کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ ابن عمران اللہ کے پاس تشریف لے گئے تھے اور 40 دن کے بعد وہ لوٹے تھے، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوٹیں گے اور یہ منافقین ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر رہیں گے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اس طرح یہ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت تھی، تو آپ ذرا اندازہ لگائیں اور صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ سے باہر تھے، آپ سنح میں تھے، وہاں آپ کا ایک مکان تھا، وہاں سے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، مسجد نبوی کے پاس اترے، پھر حجرہ عائشہ کا انہوں نے قصد کیا اور پھر حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک چادر سے ڈھکا ہوا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ایک یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رخ انور سے چادر ہٹائی، رخ انور سے چادر ہٹائی اور انہوں نے چوما اور روئے اور پھر اس کے بعد کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر فدا، اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت آپ پر 2 موت نہیں جمع کرے گا، ایک موت جو آپ پر لکھی ہوئی تھی وہ آ چکی، اس کے بعد آپ باہر تشریف لے گئے تو ماحول کچھ اور دکھ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ دھمکیاں دے رہے ہیں، لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر رضی اللہ عنہ سننے کے لیے تیار نہیں، بہت احترام کرتے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن آج کچھ اور کیفیت، آج کچھ اور عالم ہے، آج قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بات نہیں سنی، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا، لوگوں کو بھی چھوڑ دیا اور مسجد میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے جب دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہو گئے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی یہ تقریر سنائی، فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، اما بعد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اما بعد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد مات، ان کی موت واقع ہو گئی۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ سن لے اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ ہے، وہ ذات مرنے والی ذات نہیں ہے۔ فإن الله حي لا يموت۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیت کریمہ کی آپ نے تلاوت کی، فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سورة آل عمران آیت نمبر 144 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ کی رسالت ابھی بھی باقی ہے، قیامت کی صبح تک باقی رہے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، بہت سے رسول گزرے. أَفَإِن مَاتَ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو جائے، او قتل یا آپ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم تم اپنے ایڑ کے بل پیچھے ہو جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا اور جو پیچھے ہوگا، مرتد ہوگا، اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور اللہ رب العزت شکر کرنے والوں کو بہتر جزا دے گا. ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ آیت کریمہ غزوہ احد کے وقت نازل ہوئی تھی، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لوگ پہلی مرتبہ یہ آیت کریمہ سن رہے ہیں. یہ آیت کریمہ سننے کے بعد سب کو یقین ہو گیا کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں. اور اس کے بعد ہر کسی شخص کی زبان پر یہی آیت تھی، ہر کوئی اسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ سننے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ میری پیٹھ ٹوٹ گئی اور میرے پاؤں، میرے قدم اب ہم کو نہیں اٹھا رہے ہیں اور زمین کی طرف لڑک گیا. اور پھر انہوں نے احساس کر لیا کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی. ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ پیر کا دن تھا، منگل کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ بنو ہاشم کے لوگوں نے غسل دیا اور ان کے نام یہ ہیں حضرت عباس، حضرت علی، قثم، فضل ابن عباس، عباس کے دونوں لڑکے قثم اور فضل، اور ایسے ہی اسامہ ابن زید اور اسامہ ابن زید، اوس ابن خولی، اور ایسے ہی شقران مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایسے ہی ہمارے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی کپڑے میں کفنایا گیا. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ صحابہ کرام نے پڑھا، لیکن کوئی امام نہیں بنا. 10 صحابہ آتے رہے، نکلتے رہے. شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مہاجرین، پھر انصار، پھر عورتوں نے، پھر اس کے بعد بچوں نے. پھر اس کے بعد صحابہ میں اختلاف ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں کی جائے. اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی نبی کی موت واقع نہیں ہوتی ہے الا کہ اس کی تدفین بھی اسی جگہ پر ہوتی ہے. اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہ بستر کو ہٹایا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی تھی، اور اسی کے نیچے انہوں نے ایک قبر کھودی، لحد والی قبر. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آخری آرام گاہ پہ صحابہ کرام نے پہنچا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے مٹی دے دی. اس طرح ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، حیات طیبہ کی آخری یہ صفحہ تھا، مکمل ہو گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر حیات مبارکہ ختم ہو گئی، لیکن حقیقت میں آپ کی شریعت باقی ہے، آپ کی سنت زندہ ہے، اور آپ ہمارے ساتھ حقیقت میں ایک لمحے میں ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھنا چاہیے، آپ کی سنت کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، آپ کی سنتوں کی طرف، آپ کی سنت کی طرف ہمیں دعوت دینی چاہیے. آپ کی سیرت مبارکہ بھی برابر پڑھنا چاہیے، اور آپ کی سیرت مبارکہ
میں جو عبرتیں ہیں، فائدے ہیں، نصیحتیں ہیں، وہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بسا دے، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، سنت کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے، اور ہم سبھی کو داعی الی اللہ بنائے، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن اللہ رب العزت اکٹھا کرے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر پلائے، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں، جنت الفردوس میں اللہ رب العزت اونچا اور بلند مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہ شرمایا نہیں کرتے، کبھی حق باتی کہنے میں وہ شرمایا نہیں کرتے، خدا کی دین کی خاطر جو ٹھکراتے ہیں دنیا کو، خدا کی دین کی خاطر جو ٹھکراتے ہیں دنیا کو، خدا کے سامنے ہرگز وہ پچھتایا نہیں کرتے، خدا کے سامنے ہرگز وہ پچھتایا نہیں کرتے، لٹانا راہ حق میں مال و جاں قیمت ہے جنت کی، لٹانا راہ حق میں مال و جاں قیمت ہے جنت کی، جو کچھ کھویا نہیں کرتے وہ کچھ پایا نہیں کرتے، جو کچھ کھویا نہیں کرتے وہ کچھ پایا نہیں کرتے، خدا کی راہ میں جو مسکرا کر زخم کھاتے ہیں، خدا کی راہ میں جو مسکرا کر زخم کھاتے ہیں، کبھی حرف شکایت لب پہ وہ لایا نہیں کرتے، کبھی حرف شکایت لب پہ وہ لایا نہیں کرتے، جو کھلتے ہیں دلوں میں پھول اخلاص و محبت کے، جو کھلتے ہیں دلوں میں پھول اخلاص و محبت کے، وہ کمھلایا نہیں کر